میرے معزز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ عافیہ صدیقی کو امریکہ ایسی سزا کیوں دے رہا ہے جبکہ وہاں کی عدالت نے کوئی جرم ثابت نہیں کی اور نہ ہی عافیہ نے کسی جرم کا اقرار کیا ہے۔ عافیہ کو اس وقت ان کو اغوا کیا گیا جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسلام آباد سے کراچی کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھیں۔ عافیہ 2003 سے 2008 تک 5 سال لاپتہ رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے باگرام جیل میں قید تھیں۔ معظم بیگ کے ساتھ اور قیدیوں نے گواہی دی ہے کہ رات میں کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ پتہ کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ پاکستان کی مایہ ناز خاتون عافیہ صدیقی تھیں۔ عافیہ کی سزا ایسی دردناک ہے کہ اس کی آواز سننے والے ذہنی دباؤ کا اب تک شکار ہیں۔ جن کو سزا دی جا رہی ہوگی ان کا کیا حال ہوگا، اللہ خیر فرمائے۔ عافیہ کے ساتھ اغوا پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا۔ ان کا کہنا بھی ہے کہ میں نے امریکہ کو 6 مطلوب لوگوں میں عافیہ کو بھی دیا ہے اور میں نے امریکہ کو یوں ہی نہیں دے دیا بلکہ اس کا معاوضہ بھی لیا ہے۔ عافیہ صدیقی کون ہیں؟ 1972 عیسوی میں عافیہ صدیقی کراچی میں ایک متوسط اور اعلیٰ تعلیم یافتہ خاندان میں آنکھیں کھولیں۔ والد محمد صدیقی انگلینڈ سے تربیت یافتہ نیورو سرجن تھے۔ عافیہ کی 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے۔ بہن فوزیہ امریکہ سے نیورو سائنس میں پی ایچ ڈی کی تھی اور بھائی امریکہ اس وقت میں آرکیٹیکچرر بن رہا تھا۔ عافیہ صدیقی اس وقت اعلیٰ تعلیم کے غرض سے امریکہ اپنے بھائی کے پاس گئی۔ انہوں نے اپنی محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر امریکہ کی صف اول کی یونیورسٹی MIT سے 1995 میں بائیولوجی یعنی علم حیاتیات کے شعبے سے ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے امریکی ریاست میساچوسٹس کے ایک اور تعلیمی اور تحقیقی ادارے برینڈیز سے علم الاعصاب یا دماغی علوم سے متعلقہ شعبے سے تحقیق کے بعد پی ایچ ڈی کی اعلیٰ سند حاصل کی۔ اسی دوران ان کی کچھ تحقیقی مضامین بھی شائع ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ عافیہ اتنی ذہین تھی کہ صدیوں میں اتنا ذہین کوئی خاتون پیدا ہوا ہے۔ عافیہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ایک مذہبی بھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حافظہ قرآن تھیں۔ عافیہ کے استاد نوم چومسکی جو امریکہ کے صف اول کے سائنٹسٹ ہیں نے کہا عافیہ جہاں جائے گی وہاں تبدیلی لائے گی۔ عافیہ نے بچوں کے دماغی نشو و نما پر پی ایچ ڈی کی اور انہوں نے ایک ایسا تعلیمی منصوبہ بنایا تھا جس کے تحت ہر بچہ حافظ قرآن اور اسلامی علوم پر دسترس حاصل کرنے کے ساتھ جدید علوم میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا۔ کوئی بھی بچہ ناخواندہ نہ رہتا اور نہ ہی مذہب بیزار ہوتا۔ وہ معاش کے اصول قرآن سے سیکھتا، وہ سائنس قرآن سے اخذ کرتا، وہ ہر علوم کو پہلے قرآن میں ڈھونڈتا۔ یہی وہ تعلیمی منصوبہ ہے جس سے امریکہ کو ڈر تھا کہ اگر پاکستان اس پر عمل کرے گا تو پھر پاکستان ایک عافیہ اور ایک عبدالقدیر پیدا نہیں کرے گا بلکہ ہزاروں پیدا کرے گا۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جو کہ درست معلوم نہیں ہوتی۔ عافیہ بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے انہوں نے ایسی شاندار ریسرچ تیار کی تھی کہ آج بھی امریکہ کیا دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسی ریسرچ نہ کر سکے۔ ان کی ریسرچ سے دنیا کے وہ بڑے خطرناک ہتھیار بن سکتے تھے جو ابھی تک نہیں بنے۔ عافیہ اپنی ریسرچ سے صرف پاکستان اور عالم اسلام کو فائدہ پہنچانا چاہتی تھی جبکہ امریکیوں کی خواہش تھی کہ عافیہ اپنی ریسرچ امریکہ کو دے اور امریکہ کے لیے کام کرے، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی کیونکہ عافیہ ایک نیورو سائنٹسٹ تھی اور نیورو سائنٹسٹ کا کام بائیو کیمسٹری سے نہیں ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی بچوں کی دماغی نشو و نما پر کیا ہو وہ خطرناک ہتھیار بنانے کا منصوبہ کیسے بنا سکتی ہیں؟ اور اگر ان کا ارادہ بھی اس طرح کا ہوتا تو امریکہ کی رفاہی اور فلاحی اداروں سے نہیں جڑتی۔ وہ مسلم قوم کی پستی، غربت، لاچارگی اور مظلومیت کو دیکھ کر بہت فکر مند رہتی تھی۔ اسی لیے وہ مسلم قوم اور خاص طور پر پاکستان کے لیے تعلیمی اور رفاہی میدان میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ عالمی اداروں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 شاید عافیہ صدیقی ہے جو وہاں بے حد بری حالت میں قید تھی۔ پاکستانی اخبارات میں شور مچنے کے بعد امریکیوں نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے
गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया ताकि उन पर दहशतगर्दी के हवाले से मुकदमा चलाया जा सके। अमेरिका की अदालत ने मजलूम आफिया पर 86 साल की जेल की सजा सुनाई। 20 साल से आफिया फेडरल नफ्सियाती जेल में सजा काट रही हैं। ये जेल खतरनाक खवातीन कैदियों के लिए मुख्तस है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मेरा जहन माऊफ था, जज्बात मेरे बस में न थे। मैं अपनी छोटी बहन को 20 बरस के बाद देख रही थी, मगर किस हाल में। उसके सामने के दांत टूटे हुए थे और बहुत मगमूम थी। हम अमरीकी जेल के एक कमरे में थे, मगर हमारे दरमियान शीशे की दीवार हायल थी। न उसके हाथ पकड़कर आंसुओं से लबरेज अपनी आंखों से लगा सकती थी, न उसे छू सकती थी। ये अल्फाज हैं जो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने 20 बरस के बाद कारोज़ोइल नामी जेल के नफ्सियाती अस्पताल में अपनी बहन से 2.5 घंटे की पहली मुलाकात के बाद कहे। आफिया पाकिस्तान और मुस्लिम कौम की मजलूम तरीन खातून है, जिनकी रिहाई के लिए हर मुसलमान की कोशिश होनी चाहिए। और पाकिस्तान